كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا وہی اللہ ہے جس نے رسول اللہ کے ہاتھ قرآن دے کر بھیجا اور ہماری تربیت فرمائی اور ہمیں حکم دیا کہ میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے تمہاری دنیا بھی اچھی ہوگی آخرت بھی اچھی ہوگی. یہ دنیا کے مفاد میں دنیا پرستی میں مال کی محبت میں مت مرو. ایک ہو جاؤ نیک ہو جاؤ اتحاد کے ساتھ گناہوں کے توبہ کے بعد حالات کا مقابلہ کرو. سارے علماء یہ گوہر لگا رہے ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو اپنی مفاد کے پیچھے بھاگنے کی عادت چھوٹ نہیں پا رہی. سیاسی روٹیاں سیکھنے کی عادت چھوڑنے نہیں ہو رہا. حالات اتنے بگڑ گئے پھر بھی ہمارے ذہنوں میں وہ جو کیڑے تھے وہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کب تک کریں گے بھائی؟ ایک سوال ہمارا. ذاتوں سے اوپر اٹھو, مسلکوں سے اوپر اٹھو, مذہبوں سے اوپر اٹھو. اس وقت صرف ملک کے بارے میں سوچو, دستور کے بارے میں سوچو. لیکن نہیں, کوئی کچھ کرنے جا رہا ہے اس کے کام میں ٹانگ اڑانا, اسے روکنا اور خوش ہو جانا. واہ واہ کیا کام کر دیا ہم لوگوں نے. کتنی دکھ کی بات ہے. کل سے لے کر آج تک جن دکھوں کا ہم لوگوں نے سامنا کیا وہ آپ کو اندازہ بھی نہیں. ہمارے اپنوں نے غداریاں کی ہیں, ہمارے اپنوں نے بے وفائیاں کی ہیں, قوم کے ساتھ غدار بنے بیٹھے. نہ ان کو قوم کا سوچتا ہے, نہ ان کو ملک کا سوچتا ہے, نہ وقت کے حالات کا تقاضا ان کو سمجھ میں آتا ہے. ہر ایک کو اپنی چیئر, اپنی کرسی, اپنا پوزیشن پر چاہیے. پھر قوم کے لیے کب کرو گے؟ ملک کے لیے کب سوچو گے؟ اب تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ قدم علماء نے آگے بڑھایا تھا, کل کے واقعے کے بعد ایسا لگا کہ ہم نے بڑی غلطی کر دی. ہمیں اس کام میں آگے نہیں جانا چاہیے تھا. ہم نے بھروسہ کیا آپ لوگوں پر کہ ہماری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی اور ساری انسانیت کی حقوق کی حفاظت کا نعرہ ہمارے ساتھ مل کر لگائے گی. لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ ایک تو ہم کچھ کرتے نہیں, اور کرنے کے لیے جو آگے بڑھتا ہے اس کی ٹانگ کھینچ کر کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے اس کام کو روک کر وہ خوش ہو جاتا ہے. جب ہمارے ہی اندر ایسے کام ہو تو ہم کسی کام میں کامیاب نہیں ہوں گے. ٹیپو سلطان کی شہادت کے پیچھے کس کا حق تھا؟ کس کا؟ پورنیا کا, میر صادق کا. میر صادق کون تھا مذہبی اعتبار سے؟ مسلمان تھا. یہ واقعہ ہمارے لیے ایک عبرت کا درس ہے. آج کچھ لوگ اپنے مفاد کے لیے ساری قوم کو داؤ پر لگانا چاہتے ہیں. وہاں ہو رہا, یہاں ہو رہا, لیکن یہاں کیا بھی نہیں ہونے دینا. ہماری سیٹیں نہیں ہلنا, ہمارا پوزیشن نہیں ہلنا, ہمارا مقام و مرتبہ لوگوں کی نظر میں نہیں گرنا. ایک اچھا کام شروع ہوا تھا, امید تھی کہ لوگ اس میں سب بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر ساتھ دیں گے, لیکن ہم غلط تھے. اتنی مایوسی ہوئی کل کے بعد سے کہ کسی بھی کام میں اب من نہیں لگتا. کس کے لیے کریں گے؟ کس کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ وہ قوم جو ایک وقت پر جمع نہیں ہو سکتی, اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں. کس کے لیے آواز اٹھائیں بولو؟ جو اپنے دکان کو چھوڑ کر 1 گھنٹہ روڈ پر آنے کے لیے تیار نہیں, ان لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں. جو اپنے گھروں سے نکل کر ہمارے ساتھ شریک ہونے کے لیے تیار نہیں, کیا ایسی قوم کے لیے آواز اٹھائیں؟ گلیوں میں, کوچوں میں, ہوٹلوں پر بیکار وقت گزارنے کے لیے سب کے پاس وقت ہے, ایک قوم کی خدمت کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں. آج لوگوں کا بھی نظریہ کیا ہو گیا معلوم؟ کوئی بھی کچھ بھی کام کرنے جاتے اسے سیاسی نظریے میں لینا چاہتے ہیں. انہیں بھی کیا تو بھی اپنے مفاد کے واسطے کرنا چاہتا رہے گا, انہیں بھی دوسروں کی سجا اپنی مفاد کی روٹیاں سیکھنا چاہتا رہے گا. یاد رکھو, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, جتنے بھی علماء اس ملک کے حالات کو سامنے لے کر کھڑے ہوئے اور اس کے تقاضے
پورا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. ان کا صرف ایک مقصد تھا, کسی بھی طرح سے ہماری قوم متحد ہو, توبہ کرے گناہوں سے اور مل جل کر ان موجودہ حالات کا مقابلہ کریں اور اس کی نگرانی علماء کریں. کیا یہ غلط تھا؟ کیا یہ ارادہ غلط تھا؟ اگر غلط ہے تو منہ پر بول دو, ہمارا جتنا کام ہے کر کے بیٹھ جائیں گے. لیکن ایسے غداریاں تو نہ کرو, ایسی بے وفائی کے کام تو نہ کرو اپنی ہی قوم کے ساتھ. بڑا عجیب معاملہ کل مجھے محسوس ہوا. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ہماری قوم نے ایسا کیا, ہمارے ذمہ داروں نے ایسا کیا. کہ کب تک ہم اپنے اپنے مفاد کے لیے جئیں گے, اپنے اپنے فائدے کے لیے جئیں گے؟ ارے کبھی تو وہ اس لیول سے اوپر اٹھو. کیوں ہماری بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیوں ہمیں بھی سیاسی نظریے سے دیکھا جا رہا؟ کیوں ہمیں بھی اس پردے میں رکھا جا رہا ہے؟ کون کی بول رہا؟ علماء کو کیا ضرورت ہے؟ الیکشن کے دن لڑنے کی نو کیا سوچ ہے لوگوں؟ کتوں نے پیشاب کر دیا ہے کیا؟ اگر میں بولتا ہوں تو برا. سوچ دیکھو علماء کے تعلق سے تمہاری کیسی ہو چکی ہے. الیکشن کے لیے کھڑنا چاہیے کیا؟ کھڑا کی دنیا میں کھڑا تو عجیب مسئلہ ہے. ارے حالات دیکھو کیا ہونے جا رہا ہے, کیا کیا ان کے منصوبے ہیں. پوری قوم داؤ پہ لگ چکی ہے, پچھڑے طبقات کی زندگیاں داؤ پہ لگ چکی ہیں. دلتوں کا کیا ہوگا پتہ نہیں, مسلموں کا کیا ہوگا پتہ نہیں, سکھوں کا کیا ہوگا پتہ نہیں, عیسائیوں کا کیا ہوگا پتہ نہیں. آسام کی مجروح زندگیاں ہمارے سامنے نمونے کے طور پر موجود ہیں. پھر بھی ہمیں اپنے مفاد کے مطابق چلنا ہے, سیاسی فائدے کے مطابق چلنا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں, اگر آپ لوگوں کو علماء کی قیادت پسند نہیں ہے, علماء کی سیادت پسند نہیں ہے, دنیا داروں کے پیچھے ہی بھاگنا ہے, ہمیں بخش دو, ہمیں بخش دو. کل کے بعد تو ارادہ ہی بدل گیا کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے, بس چھوڑ دینا ہے حکم کی حالت پر. ایک جذبہ, ایک قوم کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ملک کے حالات, بدلتے ہوئے حالات نے جب پریشان کر دیا تو اس کے لیے کچھ اقدامات کا جذبہ لے کر کچھ علماء ہی صحیح کھڑے ہوئے ساتھ دینے کے بجائے ٹانگ کھینچنے کے کام کر رہے ہیں. میں نے شروع دن سے کہا کہ اگر آپ کو پسند نہیں ہے علماء کا کھڑا ہونا تو بول دو, لیکن نہیں. اندرونی طور پر جڑیں کہاں کاٹنی, کیسے کرنا, کیا کرنا, سب کچھ کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں, میں کیسے آپ کو سمجھاؤں, ہمارا انٹینشن سیاسی نہیں ہے. میں کتنا کھل کے اور بولوں آپ کو, ہماری سوچ اس لائن کی نہیں ہے, ہماری سوچ بہت اوپر کی ہے. پورے ملک کے حالات کو سامنے رکھ کر ہم لوگ فیصلے لے رہے ہیں. اس کے لیے تدبیر کے طور پر جو ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کل کا واقعہ آپ کو معلوم ہوا, کتنے لوگوں کو معلوم ہے, کون کون آئے تھے؟ سوال کر دیا تو شرم سے گردنیں جھک جائیں. اتنی دعوت چلائی گئی, ویڈیو تک بنا کر ڈال دیا گیا کہ آؤ جڑو, کام کرو, اپنی زندگی کا لوگوں کو احساس دلاؤ کہ ہم زندہ قوم ہیں, ہم مرے نہیں ہیں, ہمارا ایمان نہیں مرا ہے. ملک کی حفاظت کے لیے, دستور کی حفاظت کے لیے آج ہم جو چاہے کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کا ثبوت تو دینا پڑے گا. تدبیری طور پر, زمینی سطح پر کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرتے رہنا چاہیے. لیکن نہیں, 4 بجے جمو, کوئی 4:30 کو آ رہا, کوئی 5 بجے آ رہا, ان کی 4:45 کو فون کر رہا, کیا جی مولانا ہم نہ بلا کو چلے گی. کیسی قوم کے پیچھے ہم لوگ جا رہے ہیں, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آج تک ہمارے اندر وقت پر جمع ہونے کی عادت نہیں ہے. کم سے کم یہ مجمع تو آج ارادہ کر لے کہ جب بھی ملک کے لیے ہمیں بلایا جائے گا, آئین اور کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کے خاطر جس پلیٹ فارم سے بھی ہمیں بلایا جائے گا, ہم وقت پر پہنچیں گے. اور یہ کرنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا. اب صرف باتوں سے
کام نہیں چلے گا. اب وہ دور چلا گیا کہ ایک بیان رکھے 9 بجے شروع ہوتا تھا تو 10:30 کو ہمیں لوگ آتے تھے. نہیں، وہ سب بیانوں کے حد تک بن گئے. اب مسئلہ کون سا ہے؟ تقریر کا نہیں، بیان کا نہیں، اسٹیج کا نہیں. مسئلہ ہماری اپنی زندگیوں کا ہے. ایک ایک کو فکر کرنی پڑے گی، ایک ایک کو اپنا وقت فارغ کرنا پڑے گا، اور جو وقت دیا جائے اس وقت پر جمع ہونا پڑے گا. اگر لوگ خاطر خواہ لوگ کل کے دن 4 بجے جمع ہو جاتے تو جو ذلت سہنی پڑی علماء کو وہ آج نہیں سے سہنی پڑتی تھی. کہاں ہیں لوگ؟ کہاں گنے چنے لوگ، گنے چنے آسانی کے ساتھ آواز ڈال کے پولیس کی طرف سے بھگا دیا گیا. ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہ ہمارے ذمہ داروں نے کچھ کیا، نہ سیاست والوں نے کچھ کیا، اور نہ جو بڑے بنے ہیں انہوں نے کچھ کیا. حالانکہ وہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں تھا. ایک فون پر وہاں سے پولیس کو ہٹایا جا سکتا تھا. اتنے پاور والے بھی لوگ ہیں. کیا تو کس کے پیچھے ہم جائیں؟ بولو. کس پہ بھروسہ کریں، کس پہ نہ کریں؟ بولو ذرا. دیکھو بھائی، میں ایک صاف بات کہہ دیتا ہوں. اگر ملک کے حالات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہے ہیں تو جو بھی جس پلیٹ فارم سے بھی اس کی خدمت کرنے کے لیے کھڑے ان کے ساتھ ہو جاؤ. اگر نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں تو پھر بھگتنے کے لیے تیار ہو. بھگتنے کے لیے تیار ہو. اس وقت نہ کوئی آپ کو ذمہ دار بچائے گا، نہ کوئی آپ کو MLA بچائے گا، اور نہ کوئی کونسلر بچائے گا، نہ کوئی امام صاحب بچائیں گے، نہ کوئی عالم صاحب بچائیں گے. آپ کو یاد ہونا چاہیے ہندوستان کا ایک بڑے عہدے پر فائز جو ایک وقت میں PM رہ چکا ہے، پریسیڈنٹ رہ چکا ہے، اس کے خاندان کا نام NRC کی لسٹ میں نہیں آیا ہے. فخر الدین ہے ان کا نام. جب آسام کی حالت دیکھ لو، جو وقت کا پریزیڈنٹ ہے اس کا اس کے خاندان کا نام نہیں آ رہا تو ہم نہ تم نہ چھوڑ دی. کیا کریں؟ ہمیں اللہ بھی سوال کرتا. دعا کرے اللہ ملک کے حالات پر رحم فرما، کرم فرما. تو اللہ بھی کیا بولتا؟ ہاتھا پاؤں چپکے دیا تجھے، زبان چپکے دیکھ چھوڑی سو، حق کے لیے لڑ، اٹھ. بیوی کو مارنے تجھے طاقت ہے، پڑوسی پر ظلم کرنے تجھے طاقت ہے، کمزوروں کا چھین کو کھانے تجھے طاقت ہے. بے شرم، اپنے حق کے لیے کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ نہیں کہا حالت بگڑ جاتی. سکون برباد. آپ کو سارے سکون ہے؟ راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، چین اڑ گیا ہے، بچوں کے چہرے دیکھ دیکھ کر رونا آ رہا ہے. اور جس انداز سے یہ حکومت چل رہی ہے اس کو دیکھیں گے تو آج جو احتجاجات ہو رہے ہیں اس میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہونے کی ضرورت ہے. کل کسی نے جامعہ ملیہ میں گھس کر گولی چلائی، ہاتھ پر گولی لگی. وہ قربانی نہیں ہے، وہ ان کی قربانی نہیں ہے. کیسے ہم لوگ فراموش کر سکتے ہیں؟ معمولی ایک چین میں ہم لوگ شریک نہیں ہو سکے، ایک پروٹیسٹ میں ہم لوگ شریک نہیں ہو سکے، ایک احتجاجی جلسے میں ہم لوگ شریک نہیں ہو سکے تو تو ہے ہماری زندگی میں. مجھے بڑا کل سے بڑی بے چینی محسوس ہو رہی ہے، مایوسی محسوس ہو رہی ہے کہ کس قوم کے پیچھے ہم لوگ جا رہے ہیں. نہ ان کو جاگنا آتا ہے، نہ ان کو اکٹھا ہونا آتا ہے. ابھی بھی پرانی روش پہ بیٹھے ہوئے. 9 گھنٹے کا ٹائم دے تو 11 بجے آ رہا، 11 کا ٹائم دے تو 1 بجے آ رہا، 4 کا ٹائم دے تو 4:45 آ رہا. کچھ تو اپنے اندر تنظم پیدا کرو، نظم و نسق کے اصول پیدا کرو. کچھ کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اکٹھے ہو کر ایک نظم و نسق کو لینا پڑے گا، وقت کے پابند ہونا پڑے گا، تب جا کے کچھ بات بنے گا. ورنہ بھائی امت کو غلط رہنمائی کر کے جہنم میں ڈھکیلنے والے تیار بیٹھے.
آپ کی خوش قسمتی ہے، آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ اس کام کو لے کر علماء کھڑے ہوئے، ورنہ پھر دنیا داروں کے پیچھے جاتے پتہ نہیں کس گڑے میں لے جا کے ڈھکلتے۔ خالصۃ للہ، اللہ کو راضی کرنے کے ارادے سے اور ملک کی حفاظت کے ارادے سے جو لوگ کھڑے ہوئے ان کی قدر کر لو۔ آج کسی کے اندر ہمت نہیں، میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیڈ کرنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں ہے، سب ڈرے ہیں، سہمے ہیں، کیا ہمارا نام آ جاتا کہ، کیا ہم نہ پکڑنے چل جاتے کہ، کیا ہو جاتا کہ کوئی آگے بڑھ کے اس بھولی بسری امت کو آگے بڑھانے کے لیے تیار۔ تو اس وقت میں جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں نا، ان کی قدر کر لو، قدر کر لو، ورنہ اگر یہ لوگ بھی خاموش ہو گئے، خدا کی قسم کوئی نہیں اٹھے گا، کوئی نہیں اٹھے گا، سب پہ حالات آئیں گے۔ اس لیے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، کل جو ہوا وہ پھر کبھی نہیں ہونا چاہیے، اگر پھر سے ہوا تو پھر علماء راستے سے ہٹ جائیں گے۔ میں صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، صاف الفاظ میں۔ پھر جاؤ، جن لوگوں کے پیچھے آپ لوگوں کو جانا ہے چلے جاؤ، میں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ اگر نقشہ بدلنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلو، سیاست کے مفاد سے اوپر اٹھو، ذاتی مکانات سے اوپر اٹھو، دکانوں سے اوپر اٹھو، دنیا کے نفع سے اوپر اٹھو۔ یہ صرف تمہارا میرا اور کچھ غیر قوموں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کی نسلوں کا مسئلہ ہے۔ آج بھی اتنا سکون سے ہے مسلمان، یہاں کا دلت، یہاں کا عیسائی، یہاں کا سکھ، اتنا سکون سے ہے، اتنا سکون سے ہے، پتہ نہیں گویا کہ جبرائیل آ کر ان کے کانوں میں بول کر چلے گئے، وہ جو ہو رہا یوپی دلی فلاں جگہ ہو رہا، تم نہ کیا بھی نہیں ہوتا، آرام سے رہو۔ گویا کہ جبرائیل اللہ کی طرف سے پیغام لا کر دے کر چلے گئے ہیں، لہٰذا ہم اپنے دکانوں میں، اپنے مکانوں میں سکون سے رہیں گے۔ یاد رکھو، جب حالات آئیں گے کوئی نہیں بخشا جائے گا، اور جن کی سیادت اور قیادت پر تمہیں فخر ہے، سب سے پہلے وہ لوگ بھاگیں گے۔ جو حالات ہیں میں اس کو بیان کر رہا ہوں، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس مسئلے میں سی اے اے کے، این آر سی کے، این پی آر کے مسئلے میں علماء کھڑے ہوئے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی پارٹی کے لیے کام نہیں کرتے اور کسی شخص کے لیے کام نہیں کرتے، صرف اور صرف قوم کی خدمت کے لیے کھڑے ہوئے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ لیکن یہاں بھی اگر کھینچ کر، تان کر، ڈرا کر، دھمکا کر یا کسی اور طریقے سے ان علماء کو بھی خاموش کر دیا گیا تو اللہ کا جو عذاب آئے گا اور اللہ کی جو پکڑ آئے گی، اور چاہے لوگ حکومت ذریعہ بنے یا کوئی اور ذریعہ بنے، لیکن اس کی پکڑ میں سب کے سب آئیں گے، کوئی نہیں بچ پائے گا۔ یہ پیشن گوئی نہیں ہے، یہ پیشن گوئی نہیں ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، اس کی طرف میں آپ کو ذہن لے جا رہا ہوں۔ تو ذرا جاگو، اپنے دلوں کو، دماغوں کو ذرا جھنجھوڑو۔ وقت پر جمع ہونے کے لیے کہا جائے تو جمع ہو جاؤ، یہ ہم سب کی ذمہ داری کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ علماء اپنے سیاسی نقطۂ نظر کو رکھتے ہوئے اس فیلڈ میں اتر گئے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہیرو بننے کے لیے نکلے۔ کیا بننے؟ میرا ہیرو تو عمر ہے، تمہارا رہنگا کون کی ہیڑا؟ میرا ہیرو تو عمر ہے، اگر اس کے نقش قدم پر چل کر میں ہیرو بنتا ہوں تو سلام ہے اس ہیروئزم پر۔ ہیرو بننے نکل گئے، ارے گردنہ کٹنے کا وقت آ گیا، ہیرو بننے نکل گئے۔ ذرا جملے بھی سوچ سمجھ کر استعمال کرو۔ علماء کے بارے میں بول رہے ہو، اگر بد کلامی، بدزبانی زیادہ ہوگی تمہاری نسلوں میں ایک حافظ عالم نہیں بنے گا، ساتھ ساتھ نسلیں گزر جائیں گی، کوئی حافظ عالم نہیں بن پائے گا۔ یاد رکھ لو یہ بھی، ذرا زبان کو قابو میں رکھ کر بولو، زبان میں ہڈی نہیں کر وہ کیا ملے وہ بولتا اللہ نہیں۔ علماء کی اپنی شان ہوتی ہے، اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ دیا ہے،
اس کو اگر سامنے رکھو گے تو پھر تمہاری نسلوں میں بھی علماء پیدا ہوں گے، حفاظ پیدا ہوں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں شان پٹی، ہیروئزم یا جو بھی الزامات لگ رہے ہیں وہ اگر مقصود ہوتا تو اس کو حاصل کرنے کے دوسرے طریقے حکومت کے خلاف جا کر اور کالے قانون کے خلاف جا کر جب کوئی آگے بڑھ کر کچھ کام کرنا چاہ رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری قوم مل کر ان کا ساتھ دیتی، لیکن نہیں ہو رہا ہے. ہر ایک کو یہ ہے کہ ہمیں کیوں نہیں پوچھے، ہمیں بھئی قوم کا درد ہے تو آؤ یا تم کرو، قوم کی فکر ہے تو خود آگے بڑھ کے کرو، ہم تمہارے پیچھے آئیں گے. عجیب مسئلہ ہے. تو اس لیے میں آج ایک صاف بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے ہم آگے بڑھیں گے، اگر نہیں دینا چاہتے تو ابھی اسی وقت کہو کہ حضرت ہمیں علماء کا ساتھ دیتے نہیں، تو اس کے بعد جو فیصلہ ہے نا ہم لے لیں اور خاموشی کے ساتھ ہٹ جائیں گے بیچ میں سے. میں کھلی بات کر رہا ہوں. تو کیا ارادہ ہے؟ علماء کا ساتھ دیں گے، جو وقت بتایا جائے گا پہنچیں گے، جب بھی پہنچیں گے انشاءاللہ. یہ دو کام ہمارے وقت کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح توفیق عطا فرمائے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، کل کے واقعے کے بعد بڑا مجھے صدمہ ہوا، بڑا دھکا لگا دل. اتنے بڑے بڑے پاور والے لوگ رہتے ہوئے ٹمکر کے اندر ایک وومن چین تک بنانے نہیں دیا گیا. مجھے افسوس یہاں ہو رہا ہے. کیا کرنے والے تھے؟ کیا فساد کرنے گئے تھے؟ کیا انتشار پھیلانے گئے تھے؟ ایک وومن چین تو ہی بنانا تھا. ایسے ہکالا جا رہا ہے وہاں سے آ کر گویا کہ مجرم ہے. ہمارے بڑے بڑے ذمہ دار اپنے اپنے کام میں بیٹھے ہوئے. مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں، اگر آپ اپنے بچوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، مسجدوں کی، مدارس کی اور ہندوستان میں اسلامی تشخص کی فکر کرتے ہیں اور رکھتے ہیں اور درد ہیں، تو جو علماء کھڑے ہوں کے ساتھ کھڑے رہو، ساتھ دو ہر وقت میں. اگر نہیں کر سکتے تو صاف صاف بول دو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، حضرت تمہیں جانے، تمہارا کام جانے. تو پھر ہمیں بھی دعا ذکر میں بیٹھ جاتی. کیا کام بیٹھ جاتی؟ دعا ذکر میں بیٹھ جاتی. کم سے کم وقت کے حالات کو سمجھ کر فیصلے لینے کی صلاحیت پیدا کر لو. جاگو، خود بھی جاگو، دوسروں کو بھی جگاؤ. لوگوں کو بتاؤ کہ ان قوانین کے تحت کیا کیا حالات آ سکتے ہیں. گودی میڈیا کی زبان پہ مت جاؤ، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. گودی میڈیا کی زبانوں پہ مت جاؤ، ان کے جملوں پہ مت جاؤ اور ان کے فکروں پہ مت جاؤ اور ان کی جھوٹی باتوں کو مت سنو. یہ بہکانے کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ اصل مدے سے ہٹانے کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارے اندر سب سے پہلے اتحاد، اتفاق اور گناہوں سے توبہ اور حالات کا مقابلہ، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. کریں گے انشاءاللہ. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا.